الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جمعے کے دن ہر دعا قبول ہونے کے وظیفے کے بارے میں۔ یہ دن ہمارے لیے اور آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ اس دن جو بھی شخص درود پاک کا ورد کرتا ہے اس کو بہت ہی زیادہ نیکیاں اور ثواب ملتا ہے۔ تو آئیے دوستو، سب سے پہلے آپ لوگ سمجھ لیجئے اس وظیفے کے کرنے کے بارے میں، اور اس کے بعد میں ہم آپ کو اس وظیفے کی فضیلتیں بتائیں گے۔ تو آپ کو یہ وظیفہ جمعے کے دن فجر کی اذان سے لے کر عشاء کی اذان سے پہلے اس بیچ میں کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ صرف یہی نہیں کہ اسی جمعے کو کریں، بلکہ آپ کسی بھی جمعے کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس وظیفے کو کر رہے ہوں تو اس وقت آپ لوگ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ لوگ پاک اور صاف اور باوضو ہوں۔ تو پہلے آپ وضو کریں، اس کے بعد اس وظیفے کو شروع کریں۔ وظیفہ کرتے وقت آپ لوگ کسی سے بھی بات نہ کریں، خاموش ہونا آپ کا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کے لیے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو آپ لوگ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ شروع میں 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دھیان سے دیکھ لیجئے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس طریقے سے یہ درود پاک 100 مرتبہ یعنی کہ 100 ٹائم آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو استغفر اللہ اس کو بھی آپ کو 100 مرتبہ یعنی کہ 100 ٹائم آپ کو اس کو بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ 3 بار اخیر میں درود پاک پڑھیں، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ بس آپ کو اتنا ہی وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ پورا یعنی کہ مکمل ہونے کے بعد آپ لوگ اپنے سینے پر دم کریں، یعنی کہ آپ لوگ اپنے سینے پر پھونک مار دیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طریقے سے دعا کریں کہ یا اللہ، یہ جو میں نے وظیفہ کیا، اس وظیفے کی برکت سے اور اس دن کی رحمت سے میری فلاں حاجتیں ہیں، میری اس حاجت کو اپنے محبوب کے صدقے سے قبول فرما، آمین اللہم آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگ دعا کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر ایک دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اس وظیفے کی اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ جو شخص بھی اس وظیفے کو کر کے اپنے سینے پر دم کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ شخص ہر بیماری سے، ہر بری چیز سے محفوظ رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے گھر اور کاروبار میں بہت ہی زیادہ برکت ہوگی۔ ہفتے میں ایک دن آتا ہے تو آپ لوگ وقت نکال کر ہر جمعے کو اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند ہی دنوں میں آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے گی۔ اس عمل کو آپ لوگ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کرنے کو کہیں۔ آئیے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں جمعے کے دن کی برکت اور فضیلت کے بارے میں۔ پیارے دوستو، جمعے کے دن کی اتنی برکت اور فضیلت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ غریبوں کا حج ہے، گناہوں کا کفارہ ہے اور قبولیت کا دن ہے۔ اس لیے جمعے کی تیاری عید کی طرح کریں، سنتوں پر عمل کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کے دن نہائے، اپنے عمدہ کپڑے پہنے اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو بھی لگائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا دن جمعے کا دن ہے۔ اس روز حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی روز جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے ہی دن آئے گی۔ اس کا حوالہ ہے صحیح مسلم اور ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور پھر مسجد گیا گویا اس نے ایک اونٹ کا صدقہ کیا، اور جو شخص دوسری گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے بھینس کی قربانی دی، اور پھر جو تیسری گھڑی میں گیا گویا اس نے ایک سینگ والے دمبے کی قربانی دی، پھر جو شخص چوتھی گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے ایک مرغی کا صدقہ کیا، پھر جو پانچویں گھڑی میں گیا گویا اس نے ایک انڈے کا صدقہ کیا۔ اس کے بعد جب امام آ جاتا ہے یعنی کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے آ کر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری۔ دوستو جمعے کے دن یہ 4 کام کریں، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ نمبر 1، جمعے کے دن غسل ضرور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کو پاک ہونے کے باوجود صرف ثواب کی نیت سے غسل کیا تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، جمعے کو کثرت سے درود پڑھیں، کیونکہ جمعے کو فرشتوں کی ایک جماعت صرف اسی کام میں ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا درود آپ کے پاس پہنچاتی ہے۔ دوستو سب سے افضل درود ابراہیمی ہے۔ نمبر 3، جمعے کو صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز جو پڑھتا ہے اس کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جان بوجھ کر کیے ہوئے اور انجانے میں کیے ہوئے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جمعے کو سب عمل کا ثواب 70 گناہ بڑھا کر بھی ملتا ہے۔ نمبر 4، جمعے کے دن سورہ کہف بھی پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا تو اگلے ہفتے تک اس کے ساتھ ایک نور رہے گا جو کعبے تک پہنچتا ہوگا، اور اگر اس دوران دجال نکل آیا تو اس کے فتنے سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر پوچھنے لگا، یا علی وہ کون سا انسان ہے جس کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے اور جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے سے جڑے لوگوں کو بھی بے سکونی و تذلیل دیتا ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص وہ انسان وہ مرد ہے جس میں یہ خامیاں یہ غلطیاں موجود ہوں، کیونکہ یہ 3 غلطیاں اس کی بیوی کی زندگی کو دشوار بنا دیں گی۔ پہلی غلطی کہ وہ نامحرم کو گندی نگاہوں سے دیکھتا ہو، دوسری غلطی کہ وہ خود کو ہمیشہ صحیح اعلیٰ اور دوسروں کو غلط سمجھتا ہو، اور تیسری غلطی وہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہو۔ یاد رکھنا جس انسان میں یہ 3 خامیاں موجود ہوں اس کے ساتھ رہنے والے رسوائی اور پریشانی کا سامنا کرتے ہیں۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی میں ایک جھلک میں کیسے پہچان لوں کہ کس انسان میں یہ غلطیاں موجود ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اس غلطی کی جڑ خود کو محترم اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے۔ تم جب بھی کسی انسان سے ملو تو یہ دیکھو کہ وہ لوگ جو حیثیت میں اس سے کم ہیں ان سے وہ کس طرح سے ملتا ہے، اور جو لوگ حیثیت میں اس سے بڑھ کر ہیں ان سے وہ کیسے ملتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس دنیا میں سب سے عظیم انسان وہ ہے جس میں یہ خوبی موجود ہو کہ اپنے سے کم انسانوں کو بھی اپنے سینے سے لگاتا ہے، برابری کا حق دیتا ہے، اور یہی صفت اس کے گھر کو بھی جنت بنا دیتی ہے، زندگی کو رونق بخشتی ہے، اور آخرت میں بھی عظیم انعامات کا سبب بنتی ہے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والا ہمیں بنائے، آمین اللہم آمین۔
پیارے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔